بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ پچھلے چند دنوں سے، خاص طور پہ جس دن سے پنجاب میں ضمنی الیکشن کے رزلٹ سامنے آئے اور PTI کو ایک لینڈ سلائیڈ وکٹری ملی، اس کے بعد سے ملک میں ایک افراتفری کا عالم رہا۔ پہلے تو جوڑ توڑ اس کے لیے بھاگ دوڑ تھی کہ PTI اپنے طور پہ فکر مند تھی کہ ان کے لوگ کچھ ہاتھ سے نہ نکل جائیں، کیونکہ دوسری طرف سے رانا ثناء اللہ وغیرہ یہ تھریٹ بھی کر رہے تھے، اور یہ بھی فکر تھی کہ اگر یہ لوگ کوئی درمیان میں ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو جیتی ہوئی بازی ہار گیا۔ لیکن یہ قطعاً خیال نہیں تھا کہ چودھری شجاعت عمر کے اپنے اس حصے میں منہ کالا کرے گا، کیونکہ اگر یہی ان کی آرگومنٹ مانی جاتی کہ اداروں کے خلاف PTI نے کوئی باتیں کی ہیں اور اس کی وجہ سے چودھری صاحب نانا ہیں، تو چودھری صاحب کو اس سے کئی گنا زیادہ نانا ہونا چاہیے تھا PMLN سے، جو کہ اتنی زیادہ اداروں کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں۔ ان کا ساتھ دینا تو بالکل ہی کسی لحاظ سے مناسب نہیں لگتا تھا۔ بہرحال یہ ایک افراتفری تھی، اور اوپر سے پھر یہ آپ نے دیکھا کہ دوست محمد مزاری نے ایک انتہائی متنازع فیصلہ دے دیا۔ PTI عدالت میں چلے گئے، سپریم کورٹ میں ایک دن کی ہیئرنگ ہوئی۔ اب سنا جا رہا ہے کہ دوست محمد مزاری ملک سے فرار ہو گیا ہے یا ہو رہا ہے، تاکہ اس کو عدالت کے سامنے نہ آنا پڑے، کیونکہ جھوٹا ہے۔ جس پیراگراف کی وہ بات کر رہا ہے وہ بالکل پیراگراف جو ہے وہ موجود ہی نہیں ہے وہاں پہ، یہ بات وہاں ہے ہی نہیں۔ اور بڑی عجیب سی بات ہے کہ PDM اور خاص طور پہ نون لیگ یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ ایک بڑا بینچ بنا دیا جائے، اور فل بینچ کس لیے؟ اس کیس میں کوئی قانونی نقطہ ہے ہی نہیں جس کی وضاحت کرنی ہو۔ اس کیس میں دوست محمد مزاری کا کہنا یہ تھا کہ جی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ کے پچھلے فیصلے کے اس پیرے کی روشنی میں۔ اس نے آ کے وہ پیرا دکھانا ہے۔ اگر وہ پیراگراف واقعی جس کا وہ ریفرنس دیتا ہے، جس کی بنیاد پہ یہ کیا ہے، وہ نظر آ جائے، وہ موجود ہے، تو اس کا کہنا درست ہو گیا، اور اگر وہ پیرا موجود نہیں ہے تو اس کا کہنا اس کا جھوٹ نکلا، لہٰذا جو کچھ اس نے کیا اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تو وہاں پہ کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں، کوئی اور کسی آئینی مسئلے کا وہاں پہ اس کی کوئی تفصیل بیان کرنا یا اس کی کوئی انٹرپریٹیشن کرنا، یہ تو چیزیں ہیں ہی نہیں اس میں۔ سو PDM اس سارے مسئلے کو کھٹائی میں ڈالنے کے لیے، جیسے وہ کہتے ہیں کہ جی گند مچا دیں آپ کھیل میں تو کھیل خراب ہوگا، یہ اس چکر میں ہے۔ بہرحال اس افراتفری میں کچھ چیزیں اور پیچھے چلتی رہی ہیں، اور کچھ اس پہ واویلا مچایا ہے PTI نے، لیکن زیادہ تر لوگوں کے ذہن الجھے رہے اسی ایشو کے اوپر جو سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ اب جو دوسرے ایشوز ہیں جو پیچھے چل رہے ہیں وہ کم خطرناک نہیں ہیں، وہ بہت بڑے ایشوز ہیں اور خطرناک ہیں، جو ملک کے لیے بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ ہوا یہ کہ جب یہ ہمارے ہاں انہوں نے رجیم چینج ہوئی، انہوں نے حکومت سنبھالی، تو آپ نے دیکھا کہ روپے کی قدر گرنی شروع ہوئی، ڈالر کی قیمت آسمان پہ چلی گئی۔ آج ڈالر جو ہے وہ 228 روپے کا ہے، اور جو بینک ہیں وہ اگر ان سے LC کھولنے جائیں تو وہ $2 کی قیمت لگا رہے ہیں 241 242۔ سو بزنس آپ نے کیا کرنا ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ہماری شیئر مارکیٹ ہے، جو اسٹاک ایکسچینج ہے، وہ تباہ ہو گیا۔ اب اسٹاک ایکسچینج میں حکومتی کمپنیوں کی قیمتیں گر گئیں۔ اگر کوئی شیئر کسی وقت پہ 200 روپے کا تھا تو آج وہ 70 کا یا 80 کا ہے۔ اب یہ وہ وقت ہے کہ آپ نے انتظار کرنا ہے کہ ان کے شیئروں کی قیمت اوپر جائے، لیکن اسی افراتفری میں چپ کر کے حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے، شہباز حکومت نے، انہوں نے ایک آرڈیننس منظور کروایا جس کے مطابق یہ بہانہ کیا گیا کہ ملک چونکہ دیوالیہ ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے ہم جلدی میں ملک کے اثاثے بیچنا شروع کرتے ہیں، اور ان اثاثوں کو بیچنے کے لیے کسی پروسیس کی ضرورت نہیں۔ کیبنٹ نے یہ منظوری دے دی کہ کوئی آپ کو پروسیس ہوتا نا کہ آپ کوئی چیز بیچنے لگے ہیں
تو آپ اس کی بیڈنگ کرواتے ہیں، پہلے آپ اس میں لوگوں کو جو انٹرسٹڈ ہیں ان سے منگواتے ہیں آپ کو انفارمیشن، پھر آپ کوالیفائی کرتے ہیں، شارٹ لسٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ بڈر جو ہیں یہ ریلائبل ہیں، یہ پیسہ لگائیں گے، تو آپ پھر بیڈنگ وغیرہ کرواتے ہیں۔ یہاں انہوں نے پروسیس ختم کر دی کہ نہیں، جو مارکیٹ میں جتنے کا مل رہا ہے وہ یا کوئی قیمت جو بھی یہ مقرر کرنا چاہیں گے۔ اب نہ کوئی پروسیس ہوگا، نہ ہی کسی قانون کی پابندی کی ضرورت ہوگی، اور اس لوٹ سیل میں کوئی چیک اینڈ بیلنسز نہیں ہے، یعنی کوئی پوچھ پچھات نہیں ہے۔ حتیٰ کہ عدالت بھی اس پروسیس کو چیلنج نہیں، عدالت میں بھی اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ نتیجہ یہ کہ عدالتوں کو ہدایت ہوگی کہ یہ اگر آئے تو کیبنٹ کا فیصلہ ہے کہ آپ اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیں گے۔ یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا خدشہ ہے۔ پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے ہائیسٹ بڈر آپ نہیں لے رہے، اس میں آپ اپنے اللہ تلل جس طرح کے پچھلے وقتوں میں ہوا تھا، ایم سی بی کیسے دیا گیا تھا، میاں منشا کو ایم سی بی دیا گیا، یا کل کو آپ پھر اسی طرح اپنے فرنٹ مین وغیرہ کھڑے کر کے، تو اس میں شامل ہے پی آئی اے، ریلویز ہے، اسٹیل مل وغیرہ، پاکستان کے کئی بڑے بڑے ادارے ہیں، ان میں سے کئی جو ہیں وہ منافع پہ ہیں، ان کو بیچنا تو پاگل پن ہے، بالکل حماقت کی بات ہے، آپ کیسے بیچ سکتے ہیں؟ لیکن یہی وہ لوٹ سیل ہے، کیونکہ آپ نے قوانین نیب کے ایسے بنا دیے ہیں کہ اب کسی کو پکڑنا مشکل ہے۔ سو آپ ملک بیچ دیں، پیسہ جیب میں ڈالیں اور چلے جائیں، آپ کو پکڑ نہیں سکے گا کوئی۔ لہذا یہ ایک تماشا بنا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک وقت تھا کہ پی آئی اے کے معاملے میں، جب پی آئی اے کے کوئی مسئلہ بنا اور پھر کوئی امریکہ میں کوئی قصہ ہوا، تو روزویلٹ ہوٹل جو کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کا اثاثہ ہے باہر امریکہ میں، اس کے بارے میں ایک افواہ اڑا دی اور کہا جی زلفی بخاری وغیرہ جو ہیں یہ مل کے اس کو بیچ رہے ہیں، اور اس میں بڑا شور مچا اور اخباروں میں جھوٹی خبر۔ لیکن یہ بہرحال زلفی بخاری نے حوصلہ کیا، اس نے جا کے تو انگلینڈ میں مقدمہ کر دیا ریحام خان میں، کیونکہ ریحام خان انگلینڈ میں تھی اور اس نے وہاں جا کے یہ پروپیگنڈا اس کے خلاف کیا۔ ریحام خان کو عدالت نے حکم دیا معافی مانگنے کا، کیونکہ جب تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ پی آئی اے کے پاس ہی، اس کو کسی نے نہیں بیچا، اور ریحام خان کو نہ صرف معافی مانگنی پڑی بلکہ پبلکلی ریکارڈڈ معافی ان کو انٹرنیٹ پہ ڈالنی پڑی۔ اب یہ زلفی بخاری کی خوش قسمتی کہ ریحام خان نے یہ بات وہاں پہ کی انگلینڈ میں، اور وہ معاملہ ہو گیا، ورنہ پاکستان میں تو یہ چیز چلتی رہتی۔ اور اس طرح آپ دیکھیے کہ کسی بھی ٹرانسپیرنسی کے بغیر، اور یہ بہانہ لگا کے کہ جی دیوالیہ سر پہ ہے، آپ ملک کے اثاثے بیچ رہے ہیں۔ کوئی ہے اس ملک میں جو ان کو روکے؟ اگر یہ بیٹھے رہیں گے تو اسی طرح لٹتا رہے گا ملک۔ اور آج بھی یہ اپنے معاملات چلا رہے ہیں اپنے ہی خواہشات اور مرضی کے مطابق۔ کہا جاتا ہے کہ ملک کے مفاد میں کر رہے ہیں، ملک کے مفاد میں تو نہیں، آپ تو اپنی اولادوں کے مفاد میں کر رہے ہیں۔ تو یہ اس وقت ایک بہت بڑی سیریس سچویشن ہے۔ دوسری جو چیز اسی گڑبڑ میں، اسی قرام کے وقت میں ہوئی جب کہ افراتفری تھی، وہ یہ کہ کسی کو پتہ نہیں چلا یہاں سے کہ جو طارق فاطمی ہیں، جو ان کے بڑے قریبی ہیں، ہر دور حکومت میں یہ ان کو ساتھ رکھتے رہے ہیں فارن پالیسی وغیرہ کے معاملے میں، فارن آفس کے ایڈوائزر کے طور پہ، اور اس سے فارن پالیسی یا فارن افیئرس جو ہیں وہ ان کو اپنی مرضی، اپنی خواہشات کے مطابق چلاتے رہے، جس طرح کہ یہ ہاؤس آف شریف کو سوٹ کرے۔ اب وہ اچانک امریکہ کے دورے پہ ہیں۔ فارن آفس نے اس کی وضاحت دی، انہوں نے کہا جی کہ وہ امریکہ جو دورے پہ گئے ہوئے ہیں وہ سرکاری دورہ نہیں ہے، وہ ان کا پرائیویٹ دورہ ہے۔ لیکن اخباروں میں ان کی تصویریں چھپ گئیں وینڈی شرمن کے ساتھ۔ وینڈی شرمن وہی ان کی ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے یونائٹڈ اسٹیٹس کی، یہ وہی خاتون ہے جو کہ انڈیا دورے پہ آئی تھی، پر ایک آدھ دن کے لیے پاکستان بھی آئی، اور انڈیا میں اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ پاکستان کے ساتھ اب ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے، وہ صرف ویسے ہی ایک بڑا آپ کہہ لیجئے کہ بس ایک تعلق رکھا ہوا ہے، اور نظر آتا تھا کہ وہ 100% انڈین مقاصد کے لیے، انڈین بینیفٹ ان کے انٹرسٹ میں کام کر رہی ہے۔ اب اس عورت کے ساتھ ان کی تصاویر ہیں جو کہ سرکاری تصاویر ہیں، جس میں پیچھے باقاعدہ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو جھنڈے لگے ہوتے ہیں،
وہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں پاکستان اور امریکہ کے۔ فارن آفس نے بھی جھوٹ بولا کہ یہ پرائیویٹ دورے پہ گیا ہوا ہے، یا یہ کہ انہوں نے فارن آفس کو جھوٹ بول کے تو یہ نکل کے گئے ہیں وہاں پہ، اور کس طرح انہوں نے یہ دورہ کوآرڈینیٹ کیا ہے کہ فارن آفس کو پتہ ہی نہیں۔ اب یہاں پہ کسی کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا تھا، کیا بات چیت کرنے گئے ہیں، یا کیا بات چیت ہوئی ہے، اس کا ریکارڈ کیا ہے، کیا نکات تھے۔ فارن آفس کو تو پتہ ہی نہیں، وہ تو پرائیویٹ اس کو وزٹ کہہ رہے ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے مودی پاکستان آئے اور مودی کے ساتھ لاہور میں میاں صاحب نے ملاقاتیں کیں، اور وہاں پہ مودی کے ساتھ ان کے سارے سرکاری عہدیدار بیٹھے ہوئے تھے جن کو ہونا چاہیے، چنانچہ ان کے پاس سارے منٹس اور سرکاری ریکارڈ موجود ہے، جبکہ میاں صاحب نے نہ اپنے فارن سیکرٹری کو آنے دیا، نہ ہی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو آنے، ان کو رستے سے منع کر دیا کہ آپ لاہور نہ آئیں۔ نتیجہ یہ کہ آج کسی کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ پاکستان میں میاں صاحب کے ہوتے ہوئے میاں صاحب نے کیا بات چیت کی، کیا مودی نے کہا، کچھ طے ہوا، یہ نہیں ہوا، نہیں، خفیہ۔ سو یہ پھر ایک خفیہ امریکہ میں، اور امریکہ سے کیا یہ کو مدد لینے گئے ہیں، کیسے؟ ہم تو پہلے ہی پریشان ہیں، رو رہے ہیں کہ بھائی یہ ساری رجیم چینج امریکہ کی مدد سے اور امریکہ کے مفادات کو دیکھنے کے لیے ہوئی ہے، اور پھر اس طرح کے اگر خفیہ دورے ہوں گے تو آپ کے شکوک و شبہات بڑھیں گے۔ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ ایک طرف تو معاشی حالت آپ کی اس کو اس نہج پہ پہنچایا جا رہا ہے جہاں ملک جو ہے وہ دیوالیہ نظر آئے، اور دوسری طرف امریکہ کے ساتھ خفیہ معاملات طے ہو رہے ہیں اور اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اگر کوئی وہاں سے کمیونیکے ایشو ہوتا، کوئی پریس کانفرنس ہوتی، یا کوئی سائفر آتا جہاں فارن آفس ہمارے اپنے ایمبیسی کے کسی بندے نے نوٹس لیے ہوتے اور پتہ چلتا کہ جناب طارق فاطمی نے بات کیا کی ہے، تو تب بھی کوئی بات تھی۔ پاکستان ایمبیسی کا کوئی بندہ ساتھ نہیں۔ تو یہ انتہائی میں سمجھتا ہوں پریشان کن صورتحال ہے جس پہ توجہ دینی چاہیے، اور یہ فارن آفس کو انفیکٹ کلیریفائی کرنا چاہیے کہ یہ ہوا کیا ہے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال اس طرح اگنور نہیں کی جا سکتی، اور پی ٹی آئی کو بھی، ان لوگوں کو سب کو اس پہ ڈیمانڈ کرنا چاہیے کہ وضاحت دیں کہ یہ کیا ہوا ہے، اور جو پاکستان کے اثاثے بیچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو ہر حالت میں ریزسٹ کرنا چاہیے۔ ملک لٹ گیا پھر آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ یہ آسانی سے ایئر لائنیں، پی آئی اے، ریلوے شیلوے یہ آسانی سے نہیں بنتی، یہ عمروں کی پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ اور محنت ہے اس میں۔ اس کو یوں ہاتھ سے اگر نکلنے دیا تو پھر کل ہمارے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔